ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رحیم آج تراویح کے اندر الحمدللہ 20 پارے قرآن پاک کے ہمارے مکمل ہو گئے۔ سورہ نمل سے آج تکمیل ہوئی ہے قرآن پاک کے آج تراویح کی۔ سورہ نمل قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو ایک چونٹی کے نام پر ہے، اور اس سورہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی افادیت دی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جنات ہوں اور گھر سے نکلتے نہ ہوں، ڈراتے ہوں، چیزوں کا توڑ پھوڑ کرتے ہوں یا چیزیں غائب کرتے ہوں، تو آپ سورہ نمل کو پانی پہ 11 دن دم کریں، روز چھڑکاؤ کریں اور اونچی آواز سے تلاوت اس کی چلائیں بھی، یا خود کریں یا ریکارڈنگ چلا دیں، انشاءاللہ چند دن میں جنات وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ سورہ نمل جو ہے جب بھی کسی ایسی جگہ پڑی جائے گی جہاں نیا گھر بنتا ہے اور خالی پلاٹ پہ جب بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تو ایک بار پانی پہ دم کر کے اس پانی کو وہاں چھڑکا جائے اور مٹیریل میں استعمال کر لیا جائے، تو اس گھر میں کوئی جنات کا بسیرا نہیں ہوگا، کہ اکثر خالی پلاٹوں پہ ان کی آماج گاہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہاں بعد میں لوگوں کو تنگی ہوتی ہے۔ نئے سیکٹر جتنے بن رہے ہیں وہاں اکثر گھروں میں جنات کے مسائل ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی قبرستان، کوئی پہاڑیاں، کوئی نالوں پہ یہ سیکٹر بن گئے اور جنات وہاں پہلے سے رہ رہے ہیں، اور انسانوں نے وہاں گھر بنائے اور اب وہاں بیماریاں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر جو ہے انسان کو کوئی گھر اپنا لاک کر دے، جیسے لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں گھر کو لاک کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ گھر کو کوئی کمرہ یا کوئی پورشن زیادہ عرصہ روشنی سے دور رکھیں، اسے اندھیرے میں رکھیں، اسے لاک رکھیں، تو جہاں زیادہ عرصہ اندھیرا رہے گا وہاں جنات اپنا گھر بنا لیں گے۔ جیسے پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، ایسے جنات دیکھتے ہیں یہ لائٹ جو ہے، جہاں لائٹ جلتی ہے وہاں جن نہیں آتے، جن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جن کا کام کیا ہے کہ صبح سورج کی روشنی میں وہ نہیں آتے، وہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جانور بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، انسان بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ مخلوق اس وقت باہر نکلتی ہے اور یہ پھرتی ہے، اور اس وقت یہ اٹیک کرتے ہیں غروب کے ٹائم زیادہ تر۔ تو گھروں کو زیادہ اندھیرے میں نہ رکھیں، کوئی پورشن بھی ہے آپ بند کر کے گھر کو ملک سے باہر چلے گئے اور گھر تھوڑے عرصے کے بعد جنات آماجگاہ بنا لیں گے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ سورہ نمل کو لکھ کر گھر کے اندر لٹکا دیں، اور انشاءاللہ پھر آپ بند بھی کر کے چلے جائیں گے تو اس گھر میں وہ اپنا بسیرا نہیں کر سکیں گے۔ تو سورہ نمل کے آغاز اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم باتوں کا ذکر کیا، ان میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے دوسرے رکوع کے اندر وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حضرت دو پیغمبروں کی دعا ہے، دو پیغمبروں کی، داؤد علیہ السلام صاحب طاقت، سلیمان علیہ السلام صاحب طاقت، دونوں پیغمبر دعا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ایسی نعمت دے، ایسی اس کو شان دے کہ جو کسی کے پاس بہت کم ہو، تو وہ یہ دعا روزانہ پڑھا کرے 11 بار، اللہ اسے ایسا مقام، منصب، شہرت، عزت، دولت دے گا کہ عام لوگوں سے وہ ایک برتر ہوگا اور ایک نمایاں نظر آئے گا۔ اور جس آدمی کے پاس بہت زیادہ کمی ہو نعمتوں کی، وہ اس کو 100 بار پڑھے 21 دن، اللہ اسے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ دو پیغمبروں کی دعا ہے جو اللہ نے ہمیں شروع میں بتائی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، آپ دیکھیے کہ ایک چونٹی نے خالی فکر کی اپنی چونٹیوں کی۔ اب چونٹی کیا کر سکتی ہے؟ انسان کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، فکر تو کر سکتے ہیں، سوچ تو رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے حکمران، ہمارا جتنا بھی طبقہ ہے جس کے پاس اختیار ہے تھوڑا سا بھی، وہ فکر نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے، ملک بھی تباہ ہو رہا ہے اور سارا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ ایک چونٹی کیا کر سکتی تھی؟ اس نے خالی فکر کی اور اس نے اپنی کہا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود، وہ فرمایا کہ تم بلوں میں چلی جاؤ، وہ لشکر سلیمان آ رہا ہے اور وہ تم کو پاؤں تھلے روند نہ دے، وہم لا یشعرون۔ یہ دیکھیں، آپ سوچ اچھی رکھیں، دوسرے کے بارے میں پازیٹیو اپنا ذہن رکھیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے، گھروں کے اندر بھی میاں بیوی، بچے اور باہر بھی ہر بندہ
یا چونٹی، اب وہ دیکھ رہی ہے لشکر آتا ہوا، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ روند نہیں دیں گے کہ جان بوجھ کر، بلکہ کہا بے خیالی میں، بے خیالی میں، کیسا ان کے بارے میں گمان رکھ رہی ہے۔ اور آج بدگمانیاں کتنی عام ہیں کہ وہ بندہ جو بدگمانی پھیلاتا ہے اور رکھتا ہے وہ تو چونٹی سے بھی گیا گزرا ہے، پھر چونٹی کے اندر بھی اتنی حیا ہے۔ اب یہ جب بات اللہ نے ہوا کے ذریعے پہنچا دی حضرت سلیمان کے کانوں تک، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ اس وقت مسکرا دیے۔ یہ دوسرے رکوع کے اندر ہے، آپ مسکرائے تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک عبادک الصالحین۔ یہ دعا پیغمبر نے فوراً کرنی شروع کر دی۔ اب دیکھا کہ ایک چونٹی نے فکر کی ہے اپنی چونٹیوں کی، اس کو اللہ نے نام قرآن پاک میں رکھ دیا، اس کے نام کی صورت رکھ دی۔ اور جو امت کی فکر کرے گا، جو انسانوں کی فکر کرے گا، پھر سلیمان پیغمبر نے یہ دعا کی ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بادشاہت دے، اللہ اسے مرتبہ دے، اللہ اسے ترقی دے، جو ترقی چاہتا ہے مال کی یا عہدے کی، تو وہی، اور چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ اس کا داخلہ ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا روزانہ اتحیات میں ایک بار پڑھا کرے، ہر نماز میں پڑھ لے، اتحیات میں یہ دعا یاد کر لیں۔ جو بندہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے گا، موت سے پہلے اللہ اسے رتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی خاص دعا ہے۔ پھر آپ جب گئے آگے تو آپ نے کہا یہ کدھر ہے؟ ہد ہد غیب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، آپ نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا، اگر اب نظر آ گیا نا، ہر وقت غائب ہوتا ہے، تو میں اسے یا ذبح کر دوں گا یا اسے شدید سزا دوں گا۔ اب یہ جب آپ نے دیکھا تو ہد ہد ادھر سے آیا، اور آ کر جو ہے وہ آپ کو غصے میں دیکھا تو اس نے ایک دم لٹک گیا عاجزی سے۔ تو آپ نے کہا کدھر تھے؟ اس نے کہا میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یعنی اس کو حیرت ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں ہیں، پیغمبر جنات پہ حکومت کر رہے ہیں، اور یہ سورج کی عبادت والی قوم یمن میں رہتی ہے۔ تو اب وہ دیکھیے ملکہ بلقیس کو اس نے دیکھا تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا وہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو تم ایسے کرو، یہ میرا خط ہے، یہ خط انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ میں تمہیں پہلے بسم اللہ لکھی حضرت سلیمان نے۔ اب یہ بتا دیا اگر آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ اس کو پڑھ لیں، کاروبار شروع کرتے ہیں وہاں لکھ کے لگا دیں، آپ کسی کام کا بھی آغاز کرتے ہیں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کام کا آغاز ہے اور یہ اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے۔ تو اب قرآن یہاں سے دعوت شروع ہوئی، پھر ملکہ بلقیس کے پاس یہ خط یوں ہد ہد لے کر گیا۔ میں اس محل کے اندر گیا ہوں جو ملکہ بلقیس کا محل تھا، ایک کھنڈرات بنا ہوا ہے، تو اب وہاں اندر جو ہے نا ایسے بنا ہوا ہے۔ میں حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ وفاق المدارس کے جو ہے اس وقت بڑے ہیں، تو میں نے ان سے مزاحاً کہا کہ حضرت یہ ساری دیواروں کو دیکھیں کہ ہد ہد کدھر سے اندر آیا ہوگا، اور آگے خط اس نے اس کے اوپر یوں پھینکا، اور جہاں اس کا کمرہ تھا وہاں پہ بہت تخت لگا ہوا تھا ہیوی قسم کا، تو اب وہ وہاں سوئی ہوئی تھی، یہاں پھینک کے چلا گیا۔ اب وہ وہاں سے وہ چلا گیا۔ اب ملکہ اٹھی، اس نے کہا یا ایھا الملا، اے بادشاہ مجھے افتونی، بتاؤ اس کے بارے میں۔ اب بادشاہ سارے اس کے وزیر گٹھے ہو گئے، کہا آپ کیا کر سکتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں؟ اس نے کہا لڑائی کی تو ہمت نہیں ہے ہم میں۔ اب پھر جو ہے ملکہ بلقیس جو ہے اور پریشان ہوئی، پھر ملکہ بلقیس نے چاہا کہ میں چلو ان سے ملتی ہوں جا کے۔ اب وہ ملنے کے لیے آپ کی طرف آئی، آپ سے خط و کتابت کی، آپ نے اس کو دعوت دی۔ اب وہ یہاں سے چلی، یمن ہی میں یہ واقعہ ہے، اور یمن پھیلا ہوا تھا، اور وہ یہاں سے چلی تو وہاں سلیمان علیہ السلام کو جنات نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کون یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی، بتاؤ مجھے کہ وہ پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لائے گا۔ اب یہ بات چلی تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ امین، وہ بڑا طاقتور ہیوی یوں جسم تھا، عفریت تھا، دیو، عفریت دیو کو کہتے ہیں، عفریت جو جنات میں سب سے باڈی بلڈر اور جادو میں بہت ٹاپ کا ہوتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا اے سلیمان، آپ کے اٹھنے سے پہلے، آپ اٹھیں گے چند منٹ میں اس کو یہاں لے آؤں گا، یعنی 20-25 منٹ لگیں گے یا گھنٹہ لگے گا؟ خواب نے کہا نہیں، یہ تو بہت ٹائم ہے، کیا بتاؤ پہلے پہنچ جائے۔ اب وہ تو چل پڑی ہے،
اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے. تخت ایسا تھا جس کو 400 بندے بھی اٹھا نہیں سکتے تھے. اب وہ تخت لانے کے لیے طاقت کیسی چاہیے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تو علم کتاب کا جو عامل تھا اور وہاں تورات کا عامل آپ کی آصف بن برخیہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ آنکھ بند کریں، کھولیں گے تو تخت ادھر ہوگا. اب یہ کتاب کا علم دیو سے آگے نکل گیا، جن سے آگے نکل گیا، عفریت سے آگے نکل گیا. جو کتاب کا عامل ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ تورات والے کی شان آپ نے دیکھی، تو قرآن والے کی شان اس سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اب یہ اصل ہے. آج ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، ورنہ جنات ہم سے چھوٹے ہیں، دیو ہم سے کم تر ہیں اور ہم ان سے آگے ہیں، لیکن ہم قرآن کے عامل نہیں، قرآن سے تعلق نہیں. تو ہم جتنا قرآن سے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو دیو جن ہم سے دور بھاگیں گے. تو اس نے کہا انا آتی کا، یہ جس جگہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو قید کیا، میں اس جگہ یمن میں گیا تو وہاں اس آیت کا ہم نے چلہ کیا. اور یہ آیت بڑی ہی طاقتور ہے جو اگلی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر نعمت. اس نے کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا، اس میں میری طاقت نہیں ہے، اپنی بڑائی ظاہر نہیں کی. ھذا من فضل ربی، یہ ایسا عمل ہے جو جس نعمت کو چاہتا ہے وہ روزانہ اس کو 100 بار پڑھے، اللہ اسے ہر نعمت عطا فرمائے گا، اور جو نعمت اس کے پاس ہے اس میں اضافہ فرمائے گا. اب وہ جو ہے وہاں پہ وہ آئی تو اس نے دیکھا، آپ نے وہ آج تو یہ جدید سارے جو ہے نا ہو چکے ہیں کہ آپ ایسے لگتا ہے جیسے تالاب ہے لیکن وہ فرش ہے. تو حضرت سلمان نے اس زمانے میں یہ کر دیا، تو اس نے یہ پانی سمجھ کے یوں کیا، تو وہ خود جنی کی بیٹی تھی اور انسان اس کا باپ تھا، تو اس کے یہاں بال تھے تو وہ ظاہر ہو گئے، اور آگے پانی کے بجائے شیشہ تھا، فرش تھا، تو وہ شرمندہ بھی ہو گئی. پھر اس نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس جو ہے 19ویں پارے کے لاسٹ جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کے اندر اس کی دعا ہے کہ اے اللہ میں اسلام لائی اور سلیمان علیہ السلام پر، اور یہ دعا جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنوں کے ہر شر سے بچا کے رکھے گا، اور اللہ اسے اطاعت گزاری عطا فرمائے گا. روز 100 بار پڑھیں یہ دعا اور اللہ جو ہے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے کہ اس کے آخر میں جو آخری آیت ہے 19ویں پارے کی، اللہ خیر عما یشرکون، یہ پوری آیت جو بندہ روزانہ 3 بار پڑھ کے سوئے گا، اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا، اسے جہنم سے بچا لے گا. تو یہ اور آگے 20ویں پارے کا پہلا رکوع، وہ کسی بھی مریض پہ اگر 3 بار پڑھا جائے اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. 7 دن اسے پڑھیں. اس میں ایک دعا ہے، مشکل سے مشکل مصیبت میں پھنس جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ اتنا آپ جو ہے روزانہ 70 بار پڑھیں 11 دن تک، ہر مصیبت کو اللہ دور فرما دیتے ہیں اور انسان کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں. سورہ قصص یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ یہ قصہ ہے پورا موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً، اور اس سورہ کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہو کہ اس کا جو ہے کاروبار چل جائے، یا اس کا سکول ہے یا کوئی ادارہ ہے اور وہ چل نہیں رہا، تو وہ اس کے لیے سورہ قصص کو روزانہ 1 بار 7 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کام کو چلا دے گا. رزق کی بہت کمی ہے، سورہ قصص کو روزانہ 1 بار پڑھیں. دشمن کا ڈر ہے، دشمن حملہ آور ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یا کوئی آپ کو بہت ٹارچر کر رہا ہے، آپ قید میں پھنس گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، آپ در بدر پھر رہے ہیں، آپ سورہ قصص کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کو روز 1 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری پریشانیوں سے نکال کر نعمتیں عطا فرمائے گا. سورہ قصص کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، اس بچے کو یوں آپ صندوق میں ڈالیں اور اس کو صندوق کو پانی میں بہا دیں، وہ دریا میں بہتا جائے گا، آپ کا بچہ ہے لیکن نبی میرا ہے، میں اس کو بچاؤں گا، آپ اسے دریا میں پھینک دیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اب موسیٰ نے پھینکا، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خوف غم نہ کر، تو کر وہ جو میں نے کہا ہے، میں اس کو واپس تیرے پاس لاؤں گا،
تیرا بیٹا نہیں بن کے آئے گا، جاتے ہوئے تیرا بیٹا ہے، واپسی پہ نبی بن کے آئے گا۔ اب حیرت کی بات دیکھیے، اللہ کتنی تسلی دے رہا ہے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب اگر کسی آدمی کے نظام نہ چلتا ہو، اب لوگ مرید بھاگ گئے، مرید بھاگ جاتے ہیں نا آج کل، مقتدی بھی بھاگ جاتے ہیں، آج کل جو ہے نا شاگرد بھی بھاگ جاتے ہیں، آج کل تو استاد ڈرتا ہے اپنے شاگردوں سے، آج کل جو ہے مرشد ڈرتا ہے اپنے مریدوں سے، آج کل امام ڈرتا ہے اپنے مقتدیوں سے، آج کل باپ ڈرتا ہے اپنے بچوں سے، کیونکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا۔ اچھا، لیڈر ڈرتا ہے اپنے کارکنوں سے، بھاگ جاتے ہیں یہ۔ آج کل تو جہاں دیکھا تھوڑا زیادہ دیکھ پک رہی ہے اس طرف چلے جائیں گے، تو آپ ابھی یہاں کر کے دیکھیں افطاری کا نظام، کہ ادھر زیادہ لگا ہوگا تو اگلے دن ادھر سارے بیٹھے ہوں گے، افطاری بھی نہیں کریں، کیونکہ آج کل لوگ بھاگتے ہیں سارے۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کارکن واپس آ جائیں، آپ کے مرید واپس آ جائیں، آپ کے معاونین واپس آ جائیں، ادارے میں طلبہ واپس آ جائیں، تو آپ اپنے آفس میں واپس آ جائیں، تو آپ یہ آیت کریمہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، اتنا جملہ روزانہ 33 بار پڑھ کے دعا کریں، چند دن اللہ آپ کے واپس لائے گا سب، اور آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے انشاءاللہ۔ روزانہ جو ہے یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک آدمی دوسرے سے لڑ رہا تھا، آپ نے جو ہے، اب دیکھیے آگے اس میں اللہ نے پورا بتایا کہ وہ محل میں چلا گیا، وہاں آسیہ بنت مزاحم نے لے لیا، پھر انہوں نے بیٹا بنا لیا، فرعون نے کہا یہ کیا، انہوں نے کہا نہیں میں بیٹا بناؤں گی، پھر وہ جو ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، حرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو یہ ان کی بہن ساتھ ساتھ چلی گئی تھی، اس نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لیں، کہا لے آؤ اسے، یہ رو رہا ہے اور دودھ ہی نہیں پی رہا۔ آپ کی والدہ کو لایا گیا، آپ نے ایک دم دودھ پینا شروع کر دیا، تو آسیہ نے کہا آپ کی والدہ سے آپ یہاں کام نہیں کرتی میرے گھر میں، آپ اس بچے کو پالیں، میں آپ کو تنخواہ بھی دوں گی، رہائش بھی دوں گی، پروٹوکول بھی دوں گی۔ اب اللہ نے نبی موسیٰ کو اسی دشمن کے گھر میں پالا اور پروٹوکول بھی دلایا، تنخواہ بھی دلائی ماں کو، اور ماں کو رہائش بھی دلائی، اور ماں کی گود میں پلتے رہے، بہن بھی پیار کرتی ملتی تھی، ماں بھی ملتی تھی، اللہ نے ان کو جوان کرایا۔ اب وہاں باہر نکلے، دو آدمی لڑ رہے تھے، اب یہ پورا اس میں، اب ایک کو آپ نے تھپڑ مارا، کہا کیا کر رہا ہے تو، وہ آپ کے تھپڑ کی سہ نہ سکا، مر گیا وہیں۔ تو اب وہ آپ اگلے دن دیکھا، وہ جو پچھلا تھا جو کمزور، وہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ یہ کمزور لوگ بھی بڑے گلے پڑ جاتے ہیں نا، اب بندہ کہتا ہے یار یہ تو غریب آدمی ہے، غریب آدمی اور گلے پڑ جاتا ہے، تو اس لیے کسی کو یہ نہیں، غلطی دیکھیں کس کی ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بیچارہ فرعونی ہے، غریب آدمی ہے، اور وہ قبطی ہے، یہ وہ فرعونی ہے اور یہ بنی اسرائیلی ہے۔ اب جو ہے یہ غریب آدمی مار کھا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا بڑے گھرانے کا ہے، آپ نے اس بڑے گھرانے والے کو تھپڑ مارا، وہ وہیں مر گیا۔ تو اگلے دن یہ غریب جو آپ کی برادری کا تھا، پھر جو بنی اسرائیلی، تو یہ کسی اور سے پنگا لے کے لڑ رہا ہے، تو آپ یوں گئے، کہا تو کل والا نہیں ہے، کہا یہ مار رہا ہے مجھے، دیکھو۔ آپ نے جا کے اس کو پکڑنا چاہا، یہ ڈر گیا، اس نے کہا آج تھپڑ مجھے مارا، میں بھی نہ مر جاؤں۔ تو کہنے لگا موسیٰ تو وہی ہے نا کل جس نے ایک فرعونی کو مارا تھا تھپڑ، وہ مر گیا۔ اب یہ بات راز تھی، سارے تلاش کر رہے تھے وہ کس نے مارا، تو ایک دم بات پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے نکل گئے، تو ایک آدمی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ نکلو یہاں سے، پیچھے پولیس آ رہی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے۔ فخرج منها خائفا یترقب، آپ خوف کی حالت میں تیزی سے بھاگے، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ آپ وہاں سے چلے، مصر سے چلتے چلتے پہاڑوں میں، پھر آپ سیدھے ان پہاڑوں میں مدین پہنچ گئے۔ میں اس جگہ وہ پہاڑ سارے میں نے دیکھے، ہم گاڑی میں وہاں چلتے ہوئے تھک گئے تھے بری طرح، تو موسیٰ علیہ السلام پیدل چل 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 چل، اور وہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آپ نے وہاں ایک دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نہ نوکری تھی، نہ گھر تھا، نہ امن تھا، نہ آپ کے پاس جو شادی تھی۔ اب آپ چاروں چیزوں سے محروم تھے، در بدر پھر رہے، ایک پردیسی تھے، اور نیا ملک، نئی جگہ، اب کوئی جانتا بھی نہیں۔
آپ درخت کے نیچے، میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا، یہی دعا کا میں نے وہاں چلا کیا، آج آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اے اللہ فقیر آدمی تیرے در پہ آیا ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ اب اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو وہاں پہ گھر بھی دیا، وہاں پہ نوکری بھی دی، وہاں پہ شادی بھی کرائی، وہاں آپ کو پیسے بھی ملے، اور پھر اس کے بعد نبوت بھی مل گئی۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک دعا سے چاروں نعمتیں دے دی۔ آپ اس کو 313 بار 40 دن پڑھیں، آپ کو جس نعمت کے لیے دعا کریں گے اللہ وہ دے دے گا آپ کو۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ پھر وہ پانی بھرنے بچیاں آئیں شعیب علیہ السلام کی، وہ پانی ان کا بکریوں کو پلا نہیں رہے، بڑے آدمی پی کر نکل رہے ہیں، اپنے برتن بھر رہے ہیں، اور ڈول اتنا وزنی ہے ان کو تو 4 آدمی اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ چلے گئے جب، تو یہ آپ گئے، آپ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا والد بوڑھا ہے، نابینا ہے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ڈول پکڑا، بھرا، یوں باہر نکالا، ان کو بکریوں کو پانی پلایا اور بھر کے ان کو دیا۔ وہ گھر گئیں، ابا جی ایک آدمی بہت ہی اچھا ہے اور اچھا جو ہے پردیسی لگتا ہے، ہم اسے نوکر نہ رکھ لیں اپنے پاس۔ تو آپ نے کہا جاؤ اس کو لے آؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، جب وہ چلی نا، یہ چلنے کے انداز کو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے حیا کا گھوڑے پہ سوار ہو۔ اس کے آج ٹک ٹک عورتیں چلتی کیسے ہیں کہ دور تک آواز آتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا چیز پھیلا رہی ہیں۔ یہاں عورت کا حیا ایسا کہ اس کے حیا کی قرآن نے بھی گواہی دی، اور وہ آئی، اس نے آ کر کہا، آپ اس کے ساتھ گئے، پھر آپ کو وہاں 10 سال پھر 12 سال آپ نے خدمت کی، پھر ایک بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ وہاں سے چلے، پھر آگے آگ تلاش کرنے، سارا قصہ اس میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ سنتے رہے، آگے قارون کا قصہ آ گیا۔ قارون جو تھا اس نے پیسہ بے انتہا بنا لیا، اور یہاں تک کہ وقال الذین اوتوا العلم، پہلے جو ایمان کے کمزور ہیں نا وہ کہتے تھے ہائے کاش ہمارا بھی قارون کی طرح پیسہ ہوتا، لیکن جو ایمان والے تھے ویلکم، وہ کہتے تھے ہائے افسوس تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بدبخت آدمی ہے، یہ سارا حساب ہوگا۔ اب قارون نے جب موسیٰ پہ تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ اس عورت کو لایا، اس نے کہا موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، تو آپ نے کہا اللہ سے یا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اب اس پر جو ہے میں اپنا وہ ڈالتا ہوں تجلی۔ وہ عورت ایک دم ڈر گئی، اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا کہ میں جھوٹی ہوں، موسیٰ علیہ السلام پاک ہیں، قارون نے پیسے دیے۔ تو آپ نے رو کر سجدے میں اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، حکم کر۔ زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا، جب یہاں تک گیا اس نے کہا میرا پیسہ لینا چاہتا ہے موسیٰ، تو کزن تھا آپ کا، آپ نے کہا اس کا پیسہ بھی اس کے اوپر، اتنا خزانہ کہ خزانے کی چابیاں اونٹوں کی جماعتیں اٹھاتی تھی۔ وہ زمین میں دھنس گیا اور آج تک دھنستا جا رہا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس کے آخری رکوع میں ایک آیت لاسٹ ایسی ہے کہ جو کعبے کی دیوار پہ اس کو لکھے انگلی سے بس، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ اتنا جس کا نام اس کے ساتھ لکھے گا اللہ 1 سال میں اسے بیت اللہ حاضری کی توفیق دے گا، اللہ اسے بیت اللہ بلائے گا۔ تو آپ جب بھی جائیں ہر ایک جانے والے سے ریکویسٹ کریں آپ کا نام لکھے، اللہ آپ کو حج کی عمرے کی سعادت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔